بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو کہ آئے وہ ٹکڑے باہر گرتے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سب کچھ باتیں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جس کو سن کر کھٹور سے کھٹور دل انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری بار آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے آپ کو پیس کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکزے کے اندر ڈال دیے گئے تھے، جسے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات کو سو رہے تھے کہ آپ نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ آپ پانی پی رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچ لیا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے ایک شاگرد سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا فانی سے جانے والے ہیں، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکزہ لانے کو کہا۔ جب مشکزے سے پانی پیا تو مشکزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کو کہ آتی تو وہ ٹکڑے باہر نکل کر گرتے۔ ذرا سوچئے، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ کے اوپر چلایا جائے تو کانچ بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نہیں تھا، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اس پر تو آپ سب اتفاق کرتے ہی ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کے ٹکڑے کو کس نے مشکزے میں ڈالا تھا؟ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سیدون صابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔
جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو ختمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے، محررین نے اسے نامناسب سمجھا، اسی لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہ ہوئی تھی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک محل ہرا تھا اور دوسرے کا رنگ لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حسین علیہ السلام کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرا کیوں ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید جب کیا جائے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے، اسی لیے حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور گھر والوں کو ٹھہرنے کے بعد اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 برس تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، ان کا نام قاسم تھا اور ان کی ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ کچھ بھی نہ کہتی اور سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے کہ لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پا رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی بھی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ فروہ کو بیٹے قاسم کو میرے پاس لے آؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب تو شدید مشکل میں گرفتار ہوگا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے میرے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 23 صفر کو بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے تھے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم خراب ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کی کٹنے کی وجہ سے ٹکڑے
جب کہیں کہیں باہر آ رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کا ایک غلیظ اور گندا انسان، جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان ہے، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مرحوم نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی غلیظ اور گندا انسان تھا، ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اسی لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا کے تو تلوار سے جنازہ روک لیتا ہے۔ جنازے پر یہاں تک کہ آیا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر تیر چلاتا ہے، بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر تیر چلائے گئے تو تیر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر لگا تو ان کے کفن سے خون کے فوار نکل پڑے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر آپ دوسرا کفن پھر سے لپیٹ لو تاکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے نوٹیفیکیشن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک چلتے ہیں جی، اللہ حافظ۔